ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نہایت ہی میرے قابل صد تعظیم و تکریم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا کروڑہا فضل احسان ہے کہ اس خالق کائنات، مالک کائنات نے آپ کو، مجھے، اپنے پیارے محبوب پاک صاحب لولاق جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے.
اور خاص کرم نوازی، خاص فضل آپ پر اور مجھ پر اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے کہ خالق مالک نے جمعۃ المبارک کی پہلی گھڑیوں میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس خالق لم یزل کی عظیم و کریم بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین، آپ کا میرا یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا اپنی عظیم و کریم بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے سنا کر، آپ حضرات کو سن کر اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، بڑی برکت والا، عظیم و شان والا یہ مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حج تو ایک ہی دن پڑھا جاتا ہے عرفات کے میدان کے اندر، 3 دن کی وہ کوشش سعی 5 دن کی ہے انہی دنوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہر، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر کرم نوازی یہ فرما دی ہے کہ سفر کے اندر آسائشیں ہیں۔ یہاں سے ابھی بیٹھیں گے تو 4 گھنٹے کے بعد ہم حرم کے اندر پہنچ جائیں گے، 5 گھنٹے کے اندر حرم میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن پہل جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا، جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت کے حال سے دیکھا جائے تو اس وقت پیادہ سفر ہوتے تھے، سواریوں کے اوپر سفر ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے تقریباً کچھ لوگ جو دور، ہم سے بھی دور ہیں، وہ جو تھے رمضان سے بھی پہلے اپنا جو حج کا سفر کا سامان ہوتا ہے وہ باندھ لیتے تھے اور نکل جاتے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ اکثر لوگ جو تھے روزوں کے بعد، یعنی کہ شوال المکرم کا مہینہ جس وقت شروع ہوتا تھا تو اپنا سامان زادرہ باندھنا اور اللہ کے گھر کی طرف چلے جانا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے 4 عمرے فرمائے ہیں، 4 عمرے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، اور چاروں کے چاروں ہی اسی مہینے کے اندر فرمائے ہیں۔ ذی القعدہ کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے فرمائے ہیں، اور ایک حجۃ الوداع ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی فرمایا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر 6 تاریخ سے ہمارے ملک پاکستان سے، اس سے آگے پیچھے اور ممالک سے جو ہیں وہ حجاج اکرام الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حرم پاک کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا باتیں ہیں! اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی بیت اللہ شریف کا حج کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے 2-4 باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریفیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کا نام تو ابراہیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے، خلیل اللہ، یعنی کہ میرا دوست ہے۔ دوست کہنا آسان، دوست بننا مشکل۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے بال بچے ہیں، پہلے بچہ پیدا ہوا بیا بانو کے اندر چھوڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اب اس کو چھری کے تھلے جو ذبح کر دو۔ پتہ نہیں اور کتنے امتحان ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام سے وہ امتحان لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ پہلے بھی آپ یاد رکھ لیں بچے، تو ایسا بس ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ میں تو کہہ سب سے پہلے کسی بھی جگہ کا قانون ہے
کہ پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رزلٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انعام بھی دیا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ کا آپ طریقہ کار لگا لیں، سکول ہے، مدرسہ ہے، دنیا ہے، دوست داری ہے، کہیں پر بھی ہے، پہلے امتحان ہوتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو دیکھیں تو آپ کے بھی امتحان کے اوپر امتحان، امتحان کے اوپر امتحان، امتحان کے اوپر امتحان کے پوری زندگی حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانوں کے اندر گزری ہے۔ پھر اس کے بعد رزلٹ آیا۔ رزلٹ کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے، وہ کیا کہ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم نام تھا تو رزلٹ کیا آیا کہ یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد انعام کی جس وقت باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ امتحان کیسے؟ پیدا نہیں ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن امتحان شروع ہو گئے۔ پیدا نہیں ہوئے، امتحان شروع ہیں۔ وہ امتحان سب سے پہلا جو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ نمرود اس وقت خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا۔ پہلے بات آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ پوری دنیا کے اوپر 4 ایسے حکمران ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر چپے چپے کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ 2 کافر کون ہیں؟ 2 مسلمان، اور 2 کافر 2 مسلمان پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے دنیا کے چپے چپے، بلکہ ہوا، آگ، پانی، مٹی کے اوپر آپ نے حکومت کی ہے۔ اور دوسرے مسلمان سیدنا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی چپے چپے کے اوپر جو ہے دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور جو کافر تھے اس میں سے پہلے نمبر پر نمرود آتا ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر نکلا۔ اور دوسرا ہے شداد بھی کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ ان 4 حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا تھا، اس کے کان کھڑے کرنے کے لیے نمرود کے اس کو ایک خواب دکھایا، جس کے اندر یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ اوپر کو جا رہا ہے، روشنی بڑھ رہی ہے۔ عین جس وقت اوپر چلا گیا ہے آسمانوں کے اوپر، جتنے بھی چھوٹے موٹے ستارے تھے سب کی روشنی جو ہے کم پڑ گئی۔ اب جس وقت اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ خواب کیسا تھا، اسی وقت وزیر سے بات کرتا ہے۔ وزیر کہتا ہے مجھے تو کوئی خطرناک بات لگتی ہے۔ اسی وقت نجومیوں کاہنوں کا زمانہ تھا، سب کو بلا لیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ مختصر میں باتیں کروں گا۔ تو وہ نجومی کاہن سارے کے سارے بولے کہ نمرود، تیری سلطنت کے اندر، تیری رعایا کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ تو نے جو خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اللہ تیری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ فرعون دیکھیں گے دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہی یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی ترقی ہو رہی ہو نا، تو بعض دفعہ بڑی مشکل سے لوگوں کو ہضم ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، تو یہ جو ترقی ہوتی ہے نا، یہ بڑی مشکل سے لوگوں کو ہضم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے کہ اس کو ترقی دینا چاہے، اس کو عروج کے اوپر لے کر جانا چاہے، ایک بندہ تو کیا، ایک محلہ تو کیا، ایک شہر کیا، پوری دنیا سلطنت لگ جائے، لیکن اللہ نے جس کو عروج کے اوپر پہنچانا ہے، اللہ نے اس کو عروج کے اوپر پہنچا کر چھوڑنا ہے۔ اور جس کو ذلیل کرنا ہے، چاہے ساری دنیا ہی ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے اس کو ذلیل نہیں ہونے دینا،
تو اللہ تعالیٰ بیچ دنیا کے اندر اس کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نمرود کو دیکھ لیں، نمرود نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تو مجھ سے پوچھ کر سانس لیتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بچے کو مارز وجود کے اندر آنے ہی نہیں دوں گا۔ کیسے نہیں آنے دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل، میں جو چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ جو چاہتا ہے جب فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ سب سے پہلا اس نے کہا کہ آج کے بعد جس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لاکھوں کروڑوں بچے معصوم، مائیں بلکتی رہیں، لوگ بچے باپ بلکتے رہے، لیکن اس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی نرمی نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ لاکھوں بچے جس وقت شہید ہو گئے، ذبح کر دیے گئے، اب نجومی پھر آتے ہیں، کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں کہ وہ ستارہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ نجومی کاہن آ کر کے نمرود کو کہتے ہیں کہ تو نے خاک انتظام کیا، فلاں مہینے کے اندر، فلاں دن کے اندر وہ بچہ مارز وجود کے اندر آنے والا ہے، تو نے کیا انتظام کیا؟ اب نمرود کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، کیا ابھی تک وہ ستارہ ٹوٹا نہیں؟ میں نے تو اتنے بچوں کو ذبح کر دیا لیکن ابھی تک وہ ستارہ ٹوٹا نہیں۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وزیروں سے مشورہ طلب کیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی کا مشورہ پسند نہ آیا نمرود کو۔ اس نے پھر خود ہی مشورہ یہ کیا کہ جتنے بھی علاقے کے اندر میری رعایا کے اندر مرد ہیں ان کو عورتوں سے جدا کر دو۔ اس نے یہ بھی پوچھ لیا کہ آیا کہ وہ جو بچہ ہے ماں کے رحم کے اندر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نجومیوں نے بتا دیا کہ فلاں دن، فلاں تاریخ کے اندر، فلاں وقت کے اندر یہ بچہ اپنی ماں کے رحم کے اندر منتقل ہو جائے گا، یہ باپ کی سلب سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ اس سے پہلے کرنا شروع کر دیا کہ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ نکال کر کے جنگلوں کی طرف، حتیٰ کہ نمرود خود اپنا جلی بسترا لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہی گھر سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، میرے ہی گھر سے۔ خود بھی چلا گیا، لوگ بھی چلے گئے، لیکن جس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے۔ تیرا میرا یہ ذہن ہے، آج ہمارا بھی یہ ذہن ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے قصے ختم فرما رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ ہے، تمہارا نظریہ ہے، لیکن میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں چاہوں نہ مجھے عورت کی ضرورت ہے نہ مجھے مرد کی ضرورت ہے، اگر چاہوں تو میں مرد اور عورت کے بغیر بندے کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے والد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی والدہ ہیں؟ کس طرح تخلیق فرمایا؟ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کھٹکتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ پھر تیرا میرا ذہن یہ ہے کہ بچہ ہمیشہ جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بچے کو مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اماں جی حوا علیہ السلام آپ کے اور میری ماں جو ہیں، ان کو کہاں سے پیدا کیا ہے؟ مرد سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور تیرا میرا ذہن یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو تب ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد نہ بھی ہو، اکیلی عورت ہی ہو تو میں عورت سے بھی بچے کو پیدا کر دیتا ہوں۔ مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے آپ کے والد؟ کوئی والد نہیں ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ بِالرُّوحِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے کے اندر پھونک مروائی ہے، جس کی وجہ سے آپ حاملہ ہو گئی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور چوتھی چیز، مرد اور عورت کے اختلاط سے بچے کو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، وہ جتنے مرضی اس نے جتن کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دنیا کے اندر ظہور فرمایا۔ ہو گیا اب بچہ پیدا، باپ کی سلب سے
ماں کے رحم کے اندر بچہ منتقل ہو گیا، نجومیوں نے آ کے بتا دیا، انہوں نے کہا کوئی انتظام نہیں تو کر سکا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیارا جو طلوع ہونے والا تھا وہ باپ کی صلب سے ماں کے رحم کے اندر چلا گیا۔ اب اس نے اور بھی زیادہ سختی کر دی، جتنے بھی بیٹے پیدا ہو رہے تھے سب کو قتل 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 و غارت۔ لیکن 9 مہینے کا پورا پروسیجر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو درد ذہ ہوا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت جو ہوتا ہے۔ آپ نے اچھا یہ بھی معاملہ ہے کہ جس وقت رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر یہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورے 9 مہینے کا پروسیجر تھا، حتیٰ کہ شوہر جو تاروخ ہیں آپ کے والد صاحب، ان کو بھی یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ میری جو بیوی ہیں وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بتانے پہ آتا ہے تو مصر سے قمیص چلتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہاں پر بیٹھے کہتے ہیں کہ آج مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ نہیں بتانے پہ آیا تو قریب کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام روتے رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر اپنی بنائی کو ضائع کر لیا ہے۔ نہیں بتانے پہ آئے تو قریب کنویں کے اندر پڑے ہوئے یوسف علیہ السلام نہیں بتایا، بتانے پہ آئے ہیں تو قمیص مصر سے چلتی ہے، اور کنعان کہاں پر ہے، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آج بیٹے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور بیٹے کیا کہتے ہیں، 12 بیٹے، ابا جی آپ کی عقل میرا خیال چلی گئی ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں، فرمایا کہ نہیں، مجھے آج میرے بیٹے کی جو ہے وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جو پروسیجر تھا ماں کے پیٹ والا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے جس وقت محسوس کیا کہ آج میرے لال کی ولادت ہونے والی ہے، آپ جنگل کے اندر چلی گئی ہیں، وہاں پر جہاں پر کسی بھی بندہ بشر کا جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، وہاں پر ایک غار ہے، وہاں پر غار کے اندر جا کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنم دیا ہے۔ جس وقت جنم دیا ہے اب پریشان ہے، آپ اندازہ کریں کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی دھوپ کا خیال کرنا ہے، اس کی سردی کا خیال کرنا ہے، منٹ منٹ بعد کہ یہ دودھ طلب کرے گا، خوراک طلب کرے گا۔ اب ماں اسی وجہ سے پریشان ہے، لے کے جاتی ہوں تو ذبح ہوتا ہے میرا لال، اگر چھوڑ کے جاتی ہوں تو پھر اس بچے کا کیا بنے گا۔ لیکن آپ نے پھر ذہن کے اندر یہی خیال، اللہ کی طرف سے الہام آپ کے دل کے اندر ہوا کہ ابراہیم کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب آپ نے بیٹے کو جنم دیا، غار کے اندر چھوڑ کر کے آپ واپس تشریف لے کے آ رہی ہیں، غار کا دروازہ بند کر دیا۔ غار کا جس وقت دروازہ بند کیا ہے اور آپ واپس آ گئی ہیں، 8 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، ایک روایت کے مطابق 1 مہینے کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ آتی تھی غار کے اندر دودھ پلانے کے اندر۔ اور یہ کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش ہے اتنی تیزی سے کی کہ جتنا تیرا میرا بچہ 1 مہینے کے اندر بڑا ہوتا ہے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام 1 دن کے اتنے بڑے ہوتے تھے۔ اور غار کا دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا ایک پتھر کے ساتھ، وہ پتھر کے ساتھ۔ اب دیکھیے خدا کی قدرت، آج ہم نا یہ جو لفٹ والا نظام ہے اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ اتنی چوٹی کے اوپر پتھر جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ جو تصور ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آج سے 5000 سال پہلے عطا کر دیا تھا، 5000 سال پہلے، لیکن ہم کمزور، ہم نے اس کی طرف غور و فکر نہیں کیا کہ کیسے کہ جس وقت 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آپ کی والدہ آتی تھی نا غار کے اندر، تو وہ پتھر نے آپ کی تصویر کو سکین کر لیا تھا۔ موبائل ہے نا، تو موبائل کا ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ میرا چہرہ دیکھتا ہے تو لاک کھل جاتا ہے۔ یقین جانیے یہ تصور ہمارے پاس 5000 سال بعد آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تصور ہمیں 5000 سال پہلے دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے تھے لیکن وہ پتھر ہٹتا نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تشریف لے کے آتی تھی، جس وقت آتی تھی غار کے سامنے، اور پتھر اتنے من و من کا پتھر جو تھا
وہ آپ کی شکل و صورت چہرہ مبارک دیکھ کر کے ایسے ہوا کے اندر اڑ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ جس وقت آپ اندر تشریف لے کے جاتی تھی غار کے اندر، کیا دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کے اندر انگلی لے کر چوس رہے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا تھا کہ آپ جس وقت باہر نکالتی تھیں ایک انگلی سے شہد جاری ہوتا تھا اور ایک انگلی کے اندر دودھ جاری ہوتا تھا۔ وہی ہے نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ نمرود نے کیا کہ کچھ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اسی وقت بھی یہی معاملہ تھا۔ فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود آنے نہیں دوں گا۔ اب والدہ ہے، مختصر بات کروں کہ والدہ نے ایک باکس کے اندر ڈال کر کے پانی کی سپرد کر دیا ہے، اور پانی کدھر جا رہا ہے؟ فرعون کے محل کے اندر۔ دعا کرتی ہیں کہ مالک جس سے بچانا ہے اسی کے محل کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، اسی کے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرواؤں گا، اور اسی کے ہاتھوں سے کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، پھر آپ پلے بڑھے، پھر جس وقت آپ تقریباً 5 سال کی عمر کو ہوئے، 5 سال بعد آپ کی والدہ نے آ کر کے اپنے شوہر طارق علیہ السلام سے آ کر کے عرض کی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے حمل نہیں ہے، اللہ کا شکر تھا مجھے حمل تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جس وقت تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھے گا، مجھے تو ایسے لگتا ہے جو نمرود کا دشمن بن کے آنے والا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ جس وقت کہا کہ تو نے اتنی بڑی بات کب؟ فرمایا 4 سال بعد، پہلے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اب کسی کو بتایا نہیں۔ دونوں میاں بیوی گئے ہیں، جا کر کے جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا غار کے اندر اندھیرا تھا، آپ کے چہرہ مبارک کی وجہ سے غار کے اندر روشنی تھی۔ جس وقت دیکھا روشنی اور سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا باہر لائے۔ پہلی مرتبہ جس وقت آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باہر آئے ہیں، دیکھا ہے کسی جگہ پر گائے چر رہی ہے، کسی جگہ پر بکری چر رہی ہے۔ دیکھو نبی جو ہوتا ہے نا، وہ پیدائشی طور پر جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے نبی ہوتا ہے، اور اس کی جو اللہ نے سوچ بنائی ہوتی ہے وہ موحد والی سوچ ہوتی ہے، وہ اللہ کو ایک جاننے والی سوچ ہوتی ہے۔ جس وقت پیدا ہوئے ہیں باہر، جس وقت سیر و سیاحت کے لیے باہر نکلے، کیونکہ پہلی دفعہ چیزیں دیکھی تھی، بکری کو گائے کو دیکھا، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی والدہ بتاتی ہیں بیٹا یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ دوسری چیز، گائے بکریاں، ساری چیزوں کو بتایا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اماں اس کو پالنے والا کون ہے؟ پہلا سوال موحد اور مشرک کی سوچ کے اندر فرق یہ ہوتا ہے۔ موحد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بات کرتا ہے، سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اماں ان کو پالنے والا کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بیٹا اس کو پالنے والا اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ اچھا اماں آپ کو کون پالنے والا ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے بھی اللہ پالنے والا ہے۔ طارق میرے والد صاحب کو کون پالنے والا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہی پالنے والا ہے۔ اب اس وقت اتنی باتیں ہوئیں، اب پلے بڑھے، اب کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے لانا چاہا، گاؤں کے اندر بابل آپ کا شہر تھا، وہاں پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جس وقت اس وقت دیکھا کہ لوگ، جس وقت کوئی رات کا سما ہوا ہے تو کوئی سورج کو، ستارے کو پوجنے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر اور گزری، چاند تھوڑا سا زیادہ روشن ہوا، لوگ اس کے سامنے سجدے کے اندر پڑ گئے۔ پھر رات ختم ہوئی، دن چڑھا، سورج نکلا تو ساری کی ساری جتنی بھی دنیا ہے وہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگ پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان، کیونکہ اکیلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے موحد بندے تھے، باقی ساری کی ساری دنیا جو تھی وہ مشرک تھی، ساری کی ساری دنیا مشرک، سوائے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کو ایک ماننے والا نہیں تھا۔ جس وقت آپ باہر آئے تو باہر آنے کے بعد گھر کے اندر تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ یہ دنیا کس کو پوج رہی ہے، حالانکہ پوجنا تو اللہ کو چاہیے۔ سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم ہم جھک رہے ہیں نا، آپ بھی جھکو۔ آپ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ وہ کدھر گیا ستارہ؟ کہا کہ وہ ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد چاند طلوع ہوا، چاند بھی جو تھا وہ بھی غروب ہو گیا۔ کہا کہ اب وہ کدھر گیا؟ کہا وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کا وقت ہوا، سورج کو پوجنے والے آئے، سورج مغرب کا وقت ہوا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا آپ کا خدا کدھر گیا؟ کہا کہ وہ بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں ڈوبنے والوں کو اللہ نہیں ماننے والا، میں ڈوبنے والوں کو اللہ نہیں ماننے والا، میرا اللہ وہ ہے الحی القیوم، جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، جس کو نیند بھی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو ڈوبتا نہیں ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، میں اس خالق و مالک کو ماننے والا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ، اب اس کی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیفیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام کے اوپر بکنے والے، ایسے بکنے والے تھے کہ جس وقت بڑے تھوڑے سے بڑے ہوئے بکریاں چراتے تھے۔ ہر نبی کی سنت رہی ہے کہ ہر نبی نے کوئی نہ یہ بکریوں کو چرانے والا جو کام ہے یہ کیا ہے، بکریاں رکھی ہیں، بکریاں رکھنا سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں رکھی، بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن آزمائش کی خاطر بکریاں چرا رہے تھے، کسی دور جگہ پر کھڑے ہو کے کسی اللہ والے نے، یہ جو ہم تراویح کے اندر دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، یہ دور کھڑے ہو کے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کی بہت تعریفی کلمات ہیں، بہت زیادہ اللہ کو پسند ہیں یہ کلمات ہیں، تو کسی نے غیب کے اندر پڑھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی، آپ کو جیسے آگ نہیں لگ جاتی کہ میں اس بندے کو دیکھوں یہ بندہ ہے کہاں، آپ دوڑ رہے ہیں، اس کو بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے یہ بندہ مجھے ملے۔ آخر کار ملے، کہنے لگے بھائی یہ جو تو نے ابھی اللہ کی تعریف والے کلمات پڑھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں دوبارہ سنا۔ وہ کہنے لگا بھائی مفت میں نہیں سناؤں گا، میں مفت میں نہیں سناؤں گا۔ کہا کہ اچھا چل تو معاوضہ لے لینا۔ اچھا کتنا معاوضہ دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، اس میں سے آدھی میں تجھے دے دوں گا، لیکن ایک مرتبہ میرے اللہ کی تعریف مجھے سنا دے۔ جس وقت وہ تعریف اس نے دوبارہ سنائی، طبیعت اور زیادہ متلی، جسم کے اندر اور چاشنی بڑھی، تو آپ نے فرمایا یار ایک مرتبہ پھر سنا دے۔ کہا کہ اب کیا دے گا؟ کہا کہ آدھی بکریاں وہ بھی دے دوں گا تجھے۔ ساری کی ساری بکریاں دے دیں، اور اس کے بعد پھر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ والے ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کی تعریف مجھے سنا دے۔ اس نے کہا بابا جی پہلے تو آپ کے پاس بکریاں تھیں، وہ آدھی آپ نے دے دیں، بعد میں آدھی پھر دے دیں، اب آپ کے پاس کیا ہے جو مجھے دیں گے؟ کہا کہ اب ان کو چرانے کے لیے بھی تو تجھے ایک بندے کی ضرورت ہے نا، تو میں چرانے کے لیے تیرا بندہ بن جاؤں گا، لیکن مجھے میرے اللہ کی تعریف بیان کر دیں۔ ملازم چاہیے نا، تو میں ملازم بن کر کے تیری بکریاں چراؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں کہ جس کو مال دولت کی ضرورت ہو، میں آپ کی آزمائش کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے دنیا کے اندر میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں۔ یہ مال آپ کو، آپ کا مبارک ہو۔ آپ کو اللہ نے جو فرمایا خلیل اللہ، بالکل صحیح فرمایا ہے کہ آپ واقعی ہی اللہ کے دوست ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بہت ہی ہمارا وفادار دوست ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اگر دین کے رستے کے اوپر چل رہے ہو تو اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشان آ جائے، تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جر کر کے اللہ کے کام کے اندر لگے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کو ضرور پہنچے گی۔ دیکھیے نبیوں پیغمبروں کے اوپر، پیغمبر اللہ کے کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا، پہلے امتحان، پھر رزلٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا قانون ہے کہ آپ دنیا کے رستے میں، دنیا کے اندر اللہ کے دین کی طرف لگے ہیں تو پہلے آپ کو امتحان دینا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، پھر اس کے بعد رزلٹ آئے گا، رزلٹ کے بعد پھر یہی دنیا آپ کو انعام بھی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم ویسی تو آزمائشیں جو ہے نا وہ نہیں سہ سکتے، لیکن جتنی ہمارے جسم کی استطاعت ہے اس کے مطابق اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ ہمیں سہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے اور پیغمبروں کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔